رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، آج جامع مسجد غوثیہ آرملے میں ختم قرآن کریم کے سلسلہ میں یہ جشن نزول قرآن اور دینی و روحانی محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے، اور باوجود رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے قدر تاخیر ہو گئی. آپ نے ابھی عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، فیض درجت، والا منزلت، بالا مرتبت حضرت علامہ الحاج پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی گنج بخشی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ کا ایمان افروز اور پر حکمت خطاب سنا، اور یہاں کے اس مرکز شریف کے علماء کرام حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب اور حضرت مولانا قاری عابد حسین صاحب، محترم جناب ماسٹر محمد راسب صاحب، اور ہمارے مخدوم مکرم محترم مشفق اور محسن حضرت پیر سید کوثر حسین شاہ صاحب قادری نوشاہی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان سب حضرات کو اور جتنے بھی اس مسجد شریف کے نمازی معاونین، اس کی آبادی کے لیے کوششیں کرنے والے، محنت کرنے والے، اور دل میں اس مسجد شریف کے لیے آبادی کی تڑپ رکھنے والے مسلمان ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں پوری اس مسجد شریف کی متعلقہ جتنی بھی کمیونٹی ہے
اس کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جنہوں نے اللہ کے گھر میں حاضری کا شرف حاصل کیا پورا مہینہ، ان نمازیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی اور دنیا کی بے شمار برکات اس دنیا میں اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے خاص مہینہ ہے، جس کے پہلے عشرہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارکہ میں رحمت کا عشرہ قرار دیا، اور دوسرے عشرہ کو مغفرت کا عشرہ قرار دیا، اور تیسرا عشرہ جس کے آخری ایام ہیں اس کو نبی علیہ السلام نے عتقم من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ فرمایا ہے۔ یعنی جو لوگ پوری للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رمضان المبارک کی عبادات ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور آخری عشرے تک جس نے آخری دن تک آداب کے ساتھ اس مہینہ میں اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں للصائم عند فطرہ دعوت مستجابہ، اس پورے مہینہ کے اندر دعائیں خاص وقت میں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطار کے وقت ایک قبولیت والی دعا عطا فرمائی ہے کہ افطار کے وقت روزے دار جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اور سحری کتنی اچھی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یحب المتسحرین، اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ سحری کو اٹھتے ہیں اور جتنا بھی ان کی طبیعت ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم رات کو کھا کے سو جاتے ہیں صبح اٹھنا نہ پڑے، لیکن سحری کو اٹھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور سحری کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ سارے سلسلے گزرے ہیں پورے رمضان میں آپ کے لیے، صوم، روزہ اور رات کا قیام۔ فرمایا من صام وقام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے دن کے روزے اور رات کا قیام ایمان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور اپنے احتساب نفس کے ساتھ اپنے آپ کا حساب کر کے اور اپنے گناہوں سے اللہ کے لیے اللہ کی دربار میں معافی مانگتے ہوئے گزارا، حضور فرماتے ہیں اس کی زندگی کے جتنے بھی اس سے پہلے کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح احادیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اہل اسلام روزے جیسی عبادت کا، رمضان المبارک کا مقصد جو قرآن مقدس نے بیان کیا وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے روزے فرض اس لیے کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ ذریعہ ہے متقی بننے کا، اور تقوی ذریعہ ہے خدا کے دوست بننے کا، کیونکہ جو متقی ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کے دوستوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے اور ان کی پرہیزگاری بھی مکمل ہوتی ہے۔ جو ایسے ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، روزے کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن آج میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ چاہے 2 دن رہ گئے ہوں رمضان شریف کے، یعنی آج 27 دن اور 28 رات ہوئی ہے، اس کے بعد 28 دن 29 رات اور 29 دن ہوگا اور 30ویں رات۔ گرامی قدر حضرات، ہمارا ایک رویہ ہے کہ جب ختم شریف ہو جاتا ہے نا
تو پھر کم لوگ مساجد کی طرف آتے ہیں تو تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، پورا مہینہ جتنی حاضری ہوئی ہے اب تھوڑا ریسٹ کریں۔ حالانکہ حدیث پاک صحیح میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، یعنی جس کے بعد چاند رات ہے، چاند رات ہو جائے تو رمضان ختم ہوتا ہے، کیونکہ شوال کی رات ہوتی ہے نا وہ اگلے مہینے کی۔ فرمایا آخری رات اللہ تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے، ملائکہ اس مزدور کے لیے کیا ہے کہ جس نے سارا دن مزدوری کی ہو، شام کو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عرض کرتے ہیں اس کے لیے اجرت ہے، اس نے کام کیا، جتنا کام کیا ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے۔ تو فرمایا جن لوگوں نے روزے رکھے اور رات قیام کیا میری بارگاہ میں، آج ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو عرض کریں گے یا اللہ تو جانتا ہے اس بات کو کہ تیرے رسول نے وعدہ کیا ہے ان سے مغفرت کا، تو ان کی اجرت مغفرت ہے، پھر ان کو عطا فرما دی جائے۔ حضور فرماتے ہیں یہ رمضان کی آخری رات کا معاملہ ہے کہ پورے رمضان کی اجرت مغفرت اور رحمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آخری رات کو بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اسی رات کے لیے، اسی مزدوری کے لیے تو سارا مہینہ بندہ گزارتا ہے کہ خدا سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارا مہینہ جو لوگ کام کرتے ہیں، جس دن ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اس دن وہ اپنی اپنی سروس بک لے کے ضرور حاضر ہوتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے، کیونکہ اس دن ان کو پتہ ہوتا ہے پیسے ملیں گے۔ جی یہاں تو ویک مل جاتے ہیں نا جی، تو پھر اس دن غیر حاضر کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ 26 کو ختم کر لیں، یعنی 30ویں رات کو کر لیں یا 28ویں کو، اگلے 2 دن ہمارے ریسٹ کے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دن تو وصولی کے ہوتے ہیں، دن وصولی کا ہوتا ہے، وہ بھاگنے کا دن نہیں ہوتا۔ اس دن تو معاملہ اب جو کچھ کیا کسی نے اس کے مطابق مغفرت اور رحمت کے بانٹنے کا دن ہے، اور بندہ اس وقت جب بٹ رہا ہے، یعنی رحمت بٹ رہی ہے، مغفرت تقسیم ہو رہی ہے، اس وقت بندہ گھر میں سو رہا ہو کہ پچھلی تکان دور کرے، تکان دور کرنے کا وہ وقت نہیں ہے، اس وقت تو زیادہ خوف و خشیت کے ساتھ رجوع اللہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے عمل برباد نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری طاعت سے خوش ہو جائیں اور اپنی شان کے مطابق مغفرتیں اور رحمتیں عطا فرما دیں۔ گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک خاص اختتام کو ہے، قریب پہنچا ہے، ابھی احتیاط سے گزارنے دونوں دن ہی، اور پھر سبحان اللہ میں قربان جاؤں، اسلام کی ہر بات میں، ہر عبادت میں ایک پیغام ہے۔ پھر اس کے بعد عید ہوتی ہے، 2 مقدس باتیں ایسی ہیں جن کے بعد اللہ نے عید رکھی ہے۔ روزے کے بعد عید رکھی ہے، روزہ رمضان کے بعد عید ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں، افطاری کی خوشی میں، یہ شکرانے کے طور پر عید ہے۔ اور حج جیسی مقدس عبادت کے اختتام پر کیا ہے؟ 10 کو قربانی والی عید ہے۔ اچھا، اب عبادت پہلے طاعت ہے، لیکن مومنوں کی عید بھی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے کہ اب آپ آزاد ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، ننگ دھڑنگ جو مرضی ہو آپ اپنی مرضی کے مطابق عید منائیں، جشن منائیں، کیونکہ عید ایک تہوار ہے، ایک جشن ہے۔ مومنوں، اسلام کی تہذیب کے صدقے جاؤں، اس تمدن کے صدقے جاؤں جس کی بنیادیں پاک رسول نے رکھی ہیں۔ فرمایا تمہاری عبادت بھی طاعت ہے اور خوشی کا اظہار بھی ایک بالکل مادر پدر آزاد قسم کا جشن نہیں ہے، بلکہ شکر بھی پھر عبادت کی شکل میں ہوگا۔ اس دن بھی اکٹھے ہو کر تم خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بیلا ٹھیلا ہے، لوگ کہتے تہوار ہے، یہ اس قسم کا تہوار بھی نہیں ہے، شکر ہے تب بھی عبادت کی صورت میں، طاعت کی صورت میں۔ اور ایسی مقدس عید اور کسی بھی گروہ کا، کسی بھی جماعت کا ایسا تہوار نہیں ہے کہ ان کا وہ تہوار بھی عبادت کی صورت ہو۔ آپس میں مواخات ہے، بھائی چارہ ہے، ہمدردی ہے، غم گساری ہے، ایک دوسرے کے احوال پوچھنا ہے۔ اور پھر پیارے آقا کے صدقے جاؤں کہ اس تہوار کے موقع پر بھی، اس تہوار کے موقع پر بھی، عید الاضحیٰ پر بھی فرمایا قربانیاں کرتے ہو تو اپنے جتنے بھی نادار، غریب، مساکین، مفلوق الحال لوگ ہیں
ان کے گھروں میں گوشت پہنچایا کرو، ان کو گوشت تقسیم کرو، کیوں کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، آج خدا کی طرف سے ان کی ضیافت ہوگی۔ اور عید الفطر کے لیے آئیں تو فرمایا نئے نئے کپڑے پہن کر صرف خوشی کرنے کا نام نہیں، ابھی تم عبادت کر چکے ہو لیکن یہ عبادت تھی بدنی، تم بھوکے رہے، تم پیاسے رہے، یہ بدنی عبادت کی، لیکن ابھی مالی عبادت کرو۔ عید پڑھنے سے پہلے پہلے اپنی جان کا اور گھر کے جتنے فرد ہیں، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، سب کا فطرہ ادا کرو تاکہ حقیقی معنوں میں خوشی بن جائے کہ جو بیچارے نادار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے دل بھی خوش ہوں، اور جب ان کے دل خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تکلیفیں دور فرما دے گا۔ کتنا جامع نظام ہے اور کتنا ہمدردانہ نظام ہے، کتنا غم گساری کا نظام ہے اور کتنا بھائی چارے کا نظام ہے، ایک دوسرے کا دکھ سمجھنے کا اور ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا، اتنا اسلامی مواخات۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جسے دو اس کو اپنے سے حقیر مت سمجھو، وہ تمہارے برابر کا بھائی ہے، اور جو تم سے لے رہا ہے یہ اس کا احسان ہے کہ تمہارا فرض ادا کروا رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا تم اسے اس کا حصہ نہیں دیتے، یہ اللہ کا حصہ ہے جو تم اسے ادا کر رہے ہو، لہذا تمہاری نظر میں لینے والا حقیر نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے برابر کا سمجھو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں فرض ادا کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور قرآن پاک کا یہ حکم موجود ہے، فرمایا اگر تمہاری یہ عادت ہو کہ کسی فقیر کو دیتے ہو یا مسکین کو، پھر اس بات کو دہراتے ہو اس کے سامنے، یا کوئی تکلیف پہنچاتے ہو یا اس سے اس کے بدلے میں کوئی کام لیتے ہو، تمہارا یہ کام اچھا نہیں۔ اے مومنو قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اگر تم صدقہ کر کے پھر تکلیف پہنچاتے ہو یا کوئی اجرت کا تقاضا کرتے ہو یا اس کے بدلے میں کام مانگتے ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ نہ کرو بلکہ اچھی بات کہہ دو، صرف اچھی بات کی نصیحت کرو اور کسی کے لیے دعائے مغفرت کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن جس وقت تم صدقہ کرو تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اپنا اور کسی کو تکلیف پہنچا کر تم صدقے کو باطل کر لیتے ہو۔ کیوں کہ یہ صدقہ ان کا حق تو نہ تھا، یہ صدقہ تو پیارے مالک کا حق تھا۔ وہ کہتا ہے میں نہ کھانے کا محتاج ہوں، نہ میں پینے کا محتاج ہوں، نہ میں پہننے کا محتاج ہوں، جب میرے محتاج بندوں کو تم پہنا دو تو یہی سمجھو کہ ہم نے مالک کو پہنا دیا ہے، اور یہ سمجھو کہ مالک کو کھلا دیا ہے، یہ سمجھو کہ مالک کو پلا دیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ سخی سے اور مالک سے اور مخیر سے یہ کہے گا کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں ننگا تھا تو نے مجھے پہنایا نہیں۔ وہ عرض کرے گا مالک تو ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیرے پاس ہی معاشرے ماحول میں ایک غریب بندہ تھا جس کے پاس کوئی لباس مناسب نہیں تھا پہننے کا، اگر تو اس کو پہنا دیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے مالک کو پہنا دیا ہے، اسے کھلاتا تو ایسے تھا جیسے مجھے کھلا دیا ہے، اسے پلاتا تو ایسے تھا جیسے تو نے مجھے پلا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مالک و خالق جو صدقات لیتے ہیں یہ بھی حکومتی ٹیکس کی طرح نہیں ہے، بلکہ بندوں میں ہی تقسیم فرما کے مالک خوش ہوتا ہے، ہم سے لے کر ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے، حاجت مندوں کو دلا کر ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔